سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون انتہائی قابل قدر اور قابل صد احترام مشائخ اعظام اور محترم و مکرم سامعین اور حاضرین مجلس، علامات قیامت کا موضوع دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ فکر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ علامات قیامت کا موضوع تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، اور دو اصطلاحات خاص طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ایک اشراط الساعہ کی قیامت کی علامتیں اور دوسرا ملاحم، وہ جنگیں جو ان علامات کے ظہور سے قبل دنیا میں برپا ہوں گی۔ اور جو اشراط الساعہ ہیں، قیامت کی علامتیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک علامات کبریٰ اور دوسری قسم علامات صغریٰ۔ علامات کبریٰ سے مراد وہ بڑی علامتیں جو قرب قیامت، جو قیامت کے وقوع سے انتہائی متصل ہوں گی، جو 10 کی تعداد میں حدیث میں مذکور ہے۔ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ پہلی علامت کے طور پہ لفظ یہ علامت مذکور ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا معنی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جہاں سورج ہمیشہ غروب ہوتا تھا وہاں سے آج طلوع ہوگا، اور سورج ہماری زمین سے
کروڑہا گنا بڑی مخلوق ہے، تو اس کا دروازہ کتنا وسیع ہوگا۔ یہ دروازہ سورج کے طلوع ہونے کے لیے بھی ہے اور توبہ کا دروازہ بھی ہے۔ بندوں کی توبہ اس دروازے سے اوپر پہنچتی ہے، جس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دین کس قدر توبہ کا دین ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انا نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ تو کتنی وسعت اور سماحت ہے اس دین میں کہ اللہ رب العزت نے اتنا وسیع دروازہ بنایا اور پھر ہم سے مخاطب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی اور خالص توبہ کر لو۔ اتنے وسیع دروازے سے آپ کی توبہ اوپر جائے گی اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ لیکن جب یہ سورج اس دروازے سے طلوع ہوگا، ہمیشہ اس دروازے میں غروب ہوتا ہے، لیکن جب طلوع ہوگا تو پھر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی ایمان لائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور کوئی توبہ کرے گا وہ توبہ بھی مردود ہوگی۔ ہر بندے کے لیے توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبہ خاصہ اور ایک توبہ عامہ۔ توبہ عامہ اس دروازے کے تعلق سے ہے، اور توبہ خاصہ ہر بندے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ جب جان حلق میں اٹک جائے اور موت سامنے نظر آنے لگے تو اب توبہ کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک علامت کبریٰ ہے قیامت کی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور اور دجال کا فتنہ، یہ تینوں علامتیں تقریباً ایک ہی دور میں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دخان، ایک دھواں جو قرب قیامت فضا میں بلند ہوگا، جو اہل ایمان اور اہل کفر کے مابین ایک حد فاصل قائم کرے گا۔ مومنوں کو اس دھوئیں کی وجہ سے ہلکا سا زکام ہوگا، اور جن کو زکام نہیں ہوگا وہ ایمان سے خارج، اطاعت سے خارج اور جہنمی قرار پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک علامت دابۃ الارض، ایک جانور کا نکلنا، جس جانور میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ جانور بھی اہل ایمان، اہل توحید، اہل اطاعت، اور اس کے مقابلہ میں اہل کفر یا اہل بدعت یا اہل شرک کے مابین امتیاز کرے گا۔ تو یہ علامات کبریٰ ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیل کر لے جائے گی، محشر کی طرف۔ محشر دو ہیں، ایک حشر اصغر جو قائم ہوگا جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اور پھر کچھ مراحل کے بعد یہ ساری دنیا اس میدان محشر میں جمع ہوگی جہاں سارے بندوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ تمام کی تمام علامات کبریٰ ہیں جو قیامت کے ساتھ متصل ہیں اور قرب قیامت ظاہر ہوگی۔ اس سے قبل ملاحم کا دور ہوگا، جنگیں، حروب، بڑی بڑی جنگیں، عالمی جنگیں۔ ان کے احوال کے بیان کا وقت نہیں ہے۔ وہ جنگیں بڑی بڑی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق ایک جنگ ایسی ہوگی
اتنے لوگ اس جنگ میں ہلاک ہو جائیں گے کہ ایک پرندہ اگر پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے اور بڑھاپے کی موت تک پرواز کرتا رہے تو لاشیں ختم نہیں ہوں گی، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوں گی اور پھیلی ہوں گی۔ ایک جنگ کے احوال نبی علیہ السلام نے بیان کیے کہ مسلمان لڑیں گے مشرکین سے، نصارہ سے اتحاد کر کے، اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور پھر نصارہ دھوکہ دیں گے اپنے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور پھر اگلی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں میں ہوں گی۔ آخری جنگ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا اور وہ ہے فتح قسطنطنیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کی فتح تیر اندازی سے نہیں ہوگی، نہ تلواروں سے ہوگی، بلکہ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ اسلامی لشکر 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہے گا۔ جب پہلی بار کہے گا تو قسطنطنیہ کی ایک فصیل گر جائے گی، دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو دوسری فصیل گر جائے گی، اور تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو تیسری فصیل گر جائے گی اور شہر کھل جائے گا۔ در حقیقت لا الہ الا اللہ بڑا عظیم و شان ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جس ذکر سے، جس کلمے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر مومن کثرت سے اس کلمے کا ذکر کریں تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، زخمی ہو کر، تھک ہار کے، ماندہ ہو کر گر جائے گا اور لوگوں کو زیادہ برگلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جو بندے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ شیطان کے مقابلے میں طاقتور ہو جاتے ہیں اور شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اور جو لوگ اس ذکر سے غافل ہیں ان کا شیطان طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کلمے کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ قسطنطنیہ کی فتح جو ہے جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوگی، بلکہ اس عظیم الشان ذکر کے نتیجے میں ہوگی۔ وہ لشکر 3 بار یہ کلمہ پڑھے گا اور تینوں فصیلیں گر جائیں گی، منہدم ہو جائیں گی، دشمن کے دلوں میں ایک بزدلی، کمزوری داخل ہو جائے گی، اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو جائے گا اور غنیمتوں کا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہو جائے گا کہ اچانک ایک چیخ بلند ہوگی، ایک صریخ سنائی دے گی، ایھا الناس قد خرج الدجال، لوگو دجال آ چکا، دجال آ چکا۔ تم یہاں مال غنیمت جمع کر رہے ہو، ادھر تمہارے گھر محفوظ نہیں ہیں، تمہاری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، تمہارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ لشکر غنیمت کا مال چھوڑ کے دجال کی سرگوبی کے لیے اس کے تعاقب میں روانہ ہو جائے گا اور اس خطرناک فتنے کا سامنا کرے گا۔ اتنا خطرناک فتنہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا، نکلے گا، تو اس سے قبل 3 سال ایسے ہوں گے جو بڑے ہی سخت اور مہیب ہوں گے۔ ان 3 سالوں میں سے پہلے سال میں اللہ رب العزت آسمان کی آدھی بارش روک دے گا اور زمین کی آدھی پیداوار بھی روک دے گا۔ اگلے سال اللہ رب العزت آسمان کی 2/3 بارش روک دے گا اور زمین کی بھی 2/3 فصل روک دے گا، اور اس سے اگلے سال اللہ رب العزت آسمان کی ساری بارش روک دے گا اور زمین کی ساری فصلیں رک جائیں گی اور بند ہو جائیں گی۔ دنیا میں ایک عجیب غربت اور افلاس کا دورہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، اپنے ساتھ روٹیاں لے کر، پانی لے کر،
اشارے سے بارشیں برسائے گا، اشارے سے فصلیں پیدا کرے گا، اشارے سے زندوں کو مردہ کرے گا، تو اس وقت لوگ یقیناً اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ دجال کا ظہور دو امراض کے ساتھ ہوگا، ایک جہل کا مرض، دوسرا افلاس اور بھوک کا مرض، اور یہ دونوں مرض بڑے خطرناک ہیں۔ جو لوگ مفلس ہوں گے، فاقہ کشی کا شکار ہوں گے، وہ دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے، اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جہل بھی ان کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ لیکن اس دور میں جن کے پاس علم ہوگا، پوری قوت کے ساتھ قرآن و حدیث کا علم اور کتاب و سنت کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ فضیلت اہل الحدیث کے لیے ہے، یہ فضیلت اس جماعت کے لیے ہے جسے اہل الحدیث ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے، بنو تمیم کا، فرمایا کہ ہم اشد امتی علی الدجال، دجال کے مقابلے میں سب سے سخت جو قبیلہ ہوگا، سب سے بہادر جو قبیلہ ہوگا، جو دجال کے فتنے کا انکار بھی کرے گا اور لڑائی میں دجال پر بھاری پڑ جائے گا، وہ قبیلہ بنو تمیم ہے۔ گویا بنو تمیم اس دور میں بھی موجود تھے، بلکہ بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اتنا یہ قدیم قبیلہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے، کیونکہ دجال کا مقابلہ کرنا تو مانا آج بھی موجود ہے۔ میں نے قصداً بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا، ان کے علماء سے ملاقات کی، سعودی عرب میں، امارات میں اور کویت میں ان کے علماء سے ملا، میری خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ سارے کے سارے اہل الحدیث تھے۔ اس کا معنی فتنہ دجال سے بچنے والے انشاءاللہ اہل الحدیث ہوں گے، جن کے پاس کتاب و سنت کا قوی علم ہوگا۔ تو الغرض یہ قیامت کی علامات کبریٰ اور ان سے قبل ملاحم کا دور، جنگوں کا دور، اور یہ آخری جنگ کے احوال جو مسلمان فتح پا لیں گے اس عظیم ذکر کی برکت سے اور مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، تو دجال کے ظہور کی خبر دی جائے گی، اور پھر وہ مسلمان مال غنیمت کو چھوڑ کر دجال کا تعاقب کریں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اس کا معنی جو قیامت کی علامات کبریٰ ہیں، ان میں پہلی علامت جو ہے وہ دجال کا خروج، اور دجال کا خروج، امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، تینوں کا زمانہ تقریباً ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مانا تینوں کا دور ایک ہے۔ اس کے بعد جو باقی علامتیں ہیں یکے بعد دیگرے بڑی تیزی سے وہ ظاہر ہوں گی، آگ کا نکلنا، دھوئیں کا پھیلنا، دابت الارض کا نکلنا، اور پھر مشرق سے آگ کا نکلنا، اور اس کے علاوہ جو باقی علامتیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامتیں یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی، حتیٰ کہ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک ہی دن میں بعض اوقات دو علامتیں اکٹھی ظاہر ہو جائیں گی، معنی اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا جو قیام ہے وہ انتہائی قریب ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اور امام مہدی کی قیادت میں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے امام مہدی کے بارے میں، لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمًا، اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی بچے، ایک ہی دن، آخری دن باقی بچے، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، اللہ رب العزت اس دن کو لمبا کر دے گا، حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا يُوَافِقُ اسْمَهُ اسْمِهِ وَاسْمُهُ أَبِيهِ اسْمُهُ أَبِيهِ، حتیٰ کہ اس دن اللہ رب العزت ضرور بضرور اس شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرا نام ہے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہے، یعنی وہ محمد ہوگا، ابن عبداللہ ہوگا، امام مہدی رحمہ اللہ۔ فرمایا کہ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا،
اور وہ شخصیت جو ہے پوری زمین کو عدل سے بھر دے گی، انصاف سے بھر دے گی۔ عدل قائم ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ، مانا توحید نافذ ہوگی، عدل قائم ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، مانا سنت کی اتباع کا نظام قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا، لوگوں کے مابین ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہی عمل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمین کو بھر دیں گے عدل کے ساتھ، مانا پوری طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو جائے گی۔ اور پھر اس کی برکتیں کیا ملیں گی؟ ہر طرف امن ہی امن، ہر طرف استحکام ہی استحکام، نعمتوں کی فراوانی، قناعت کا دورے دورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس قدر قناعت ہوگی کہ درخت کا ایک انار پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اس درخت کا ایک پتا پورے خیمے کا، پورے قبیلے کا خیمہ بن جائے گا، اس قدر اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرمائے گا۔ ایک اناج کا دانہ اگر سنگ مرمر میں رکھو گے، اگنے کی نیت سے پانی دو یا نہ دو، وہ دانہ اگے گا اور فصل پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک ہی گھاٹ سے بکری اور شیر پانی پئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی بندے کا پاؤں سانپ پر پڑ گیا، حالانکہ سانپ ایک موذی جانور ہے، مگر وہ سر جھکا کر گزر جائے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اتنا امن نہ صرف یہ کہ شہری آبادی میں بلکہ جانوروں کے مابین بھی امن قائم ہو جائے گا۔ عدل اور انصاف کا دورے دورہ ہوگا۔ برکت کس چیز کی؟ برکت کتاب و سنت کی تنفیذ کی، اس نظام کی تنفیذ کی جس نظام کے داعی اہل الحدیث ہے۔ ہماری دعوت تقلید شخصی کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت یہ ہے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان۔ تو یہ سب علامات کبریٰ ہیں جن سے قبل ملاحم کا دور ہے، جنگوں کا، اور اس دور سے قبل علامات صغریٰ جو آج ہمارا موضوع ہے۔ علامات صغریٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، علامات صغریٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس مضمون کو پڑھ کر آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ سوال اس طرح کر رہے جیسے بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی تیاری کی خبر دو، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کیا، زیادہ میرے کھاتے میں اعمال تو نہیں ہے، فرائض ہیں، نوافل کی کمی ہے، لیکن ایک بات بڑے دعوے سے کہوں گا، مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من يحب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرے گا اور جس سے دنیا میں پیار کرے گا۔ امامہ باہلی فرماتے، ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، میت رکھی ہوئی ہے اور قبر کھودی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور اچانک آپ رو پڑے، اتنا روئے کہ جو سامنے قبر کی مٹی تھی وہ بھیگ گئی۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا، لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ شریعت نے علامات صغریٰ بیان کیوں کی؟ تاکہ قیامت کا تصور دلوں میں اجاگر ہو اور تیاری شروع کر دی جائے۔ علامات صغریٰ کی خبر کیوں دی؟ تاکہ ہمیں ان حقائق کا علم ہو سکے جو علامات صغریٰ کے تعلق سے عمل میں لانا ضروری ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دن نہ آ جائے کہ نہر فرات جو ہے، نہر فرات جو ترکی اور بغداد میں موجود ہے، نہر فرات
اپنی جگہ سے سرک نہ جائے۔ بعض اوقات پانی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، نہر فرات کا پانی اور اس کا رخ تبدیل ہو جائے اور نیچے سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہو، سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہو، اس وقت قیامت قائم نہیں ہو۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کچھ لوگ اپنی تعویلیں کرتے ہیں، ہمارا ان تعویلوں سے تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے علامات قیامت بیان کی، جن الفاظ کے ساتھ وہ الفاظ حق ہیں، اسی طرح ایمان لانا فرض ہے۔ چنانچہ وہ دن آئے گا قیامت سے قبل کہ نہر فرات اپنا راستہ تبدیل کرے گی، پانی اپنا راستہ تبدیل کرے گا اور نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ جب یہ علامت ظاہر ہوگی تو اہل ایمان کا یقین بڑھ جائے گا اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت، کیا آپ نے خبر دی، پیش گوئی فرمائی اور وہ حق ثابت ہوئی۔ قیامت کی ایک علامت ذکر کی اور وہ حق ثابت ہوئی۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہ الفاظ قابل ہو تاکہ جب علامتوں کا ظہور ہو تو اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن حضرها فلا یاخذ منه شیء، جو بندہ من حضرہ فلا یاخذ منه شیء، جو بندہ اس دن کو پالے، اس دن کا مشاہدہ کر لے اور وہاں موجود ہو، وہ اس سونے میں سے کچھ نہ پکڑے، کچھ نہ حاصل کرے، کوئی لالچ نہ ہو۔ یہ ایک امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی گہری جنگ ہوگی، اتنی شدید جنگ ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے، ایک باقی زندہ بچے گا۔ تو تم موت کا شکار نہ ہونا، سونے کی لالچ میں اس کے قریب نہ جانا تاکہ فتنوں میں ملوث نہ ہو۔ مجھے یہاں ایک امید ہے، دعا کریں کہ وہی ہو اور وہی پوری ہو۔ یہ امریکہ منحوس مسلمانوں کی ثروتوں اور دولتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ممکن ہے جب وہ سنے کہ سونے کا پہاڑ برآمد ہوا ہے تو وہاں قبضہ جمانے کے لیے پہنچ جائے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان حق ہے، لڑائی ہوگی اور 100 میں سے 99 لوگ جہنم واصل ہوں گے۔ مجھے امید ہے وہ امریکی ہی ہوں گے، انشاءاللہ وہی ہلاک ہوں گے جو ہر مقام پر تدخل کے عادی ہیں، ہماری ثروتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں ذخائر ہیں سونے کے، معادن کے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جہاں بھی ہماری دولتیں، ثروتیں، پیٹرول، زراعتیں، معادن اور سونے اور چاندی کے انبار ہیں، وہاں اس کے حرص اور لالچ ایک کتے کی مانند موجود ہے۔ جیسے اس کا ایک نظام ہے، طریقہ ہے، انشاءاللہ یہ دن آئے گا، امریکہ یہاں پنگا لے گا، تدخل کرے گا، اور میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لڑائی ہوگی، نتیجے میں 99 آدمی مارے جائیں گے، ایک زندہ باقی بچے گا۔ دعا کریں کہ یہ نہر فرات جو ہے یہ امریکیوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا قبرستان ہے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے اس مثال کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک علم دیا، قیامت کی علامت بیان کی اور ایک نصیحت بھی دی، تاکہ اس نصیحت کو یاد رکھا جائے۔ یہ ایک علم ہے، جس کے پاس یہ علم ہوگا وہ یہاں سے بچے گا، جس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا، مانا جس کے علم میں یہ حدیث نہیں ہوگی، وہ سونے کی لالچ میں کود جائے گا اور موت کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ فتنوں سے بچانے والی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ میں اختصار سے آگے بڑھتا ہوں کہ در حقیقت علم میں قیامت کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے علم کا فقدان، علم کا ختم ہو جانا اور جہل کا پھیل جانا۔ جتنے فتنے، جتنی علامتیں، ان علامتوں کا سبب جو ہے وہ علم کی کمی، وہ جہالت ہے۔ ابھی آپ نے سنا دجال کا ظہور جو ہے وہ جہل پر ہوگا اور افلاس پر ہوگا۔
وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھائے گا، اور لوگ جاہل اسے تو مشکل کشا مانیں گے، پیرانے پیر مانیں گے۔ جو قوم ننگے دھڑنگے ملنگوں کو مشکل کشا مانتی ہے وہ دجال کو کیسے نہ مانے گی؟ جو روٹی بھی دے گا، اشارے سے بارشیں برسائے گا، اشارے سے اناج پیدا کرے گا، اشارے سے مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مردہ کرے گا، وہ قوم کیوں نہ اس کو مشکل کشا مانے؟ جو قوم کتوں کی سرکار کو، بلیوں کی سرکار کو، کبوں کی سرکار کو مشکل کشا مانتی ہے، دیوانوں کو، پاگلوں کو، عقل سے بیگانوں کو مشکل کشا مانتی ہے، وہ قوم دجال کو کیوں نہ مشکل کشا مانے گی؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں دجال کے حلقے میں کون لوگ شامل ہوں گے، دجال کے فوجی کون لوگ ہوں گے، اور کون خوش نصیب لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے، جن کے پاس قرآن کا علم ہوگا اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث کا علم ہوگا۔ دوسری مثال لے لیجیے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے دجال پوری دنیا میں جائے گا، 40 دن رہے گا، ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہیں یعنی 37 دن وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اور مطابق ہوں گے۔ قربان جائیے، صحابہ نے اس موقع پر ایک سوال کیا، حالانکہ دجال اس کے بارے میں خبر بڑے عجوبے تھے، صحابہ نے اس عجوبے کی بات نہیں کی، نہ یہ پوچھا کہ ایک دن 1 سال کے برابر کیسے ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر کیسے ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا تو یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکنا ذالک اليوم فکیف نصلی، اگر ہم نے یہ دن پا لیا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے؟ اگر ایک دن پھیل کر 1 سال کے برابر ہو گیا، نمازوں کا کیا کریں گے؟ 1 مہینے کے برابر ہو گیا، نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سابقہ دنوں میں نمازوں کے اوقات میں فرق ہوتا ہے، جیسے ظہر اور عصر کا فرق 2-2.5 گھنٹے کا، اس لمبے دن میں بھی 2-2.5 گھنٹے کے فرق سے نماز پڑھ لینا، ظہر کی پھر عصر کی، پھر عصر اور مغرب کا فرق جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کا ہے، تو 2-2.5 گھنٹے کے فرق سے مغرب کی نماز پڑھ لینا، پھر 1-1.5 گھنٹے کا فرق عشاء کی نماز کا ہے تو 1-1.5 گھنٹے کے فرق سے عشاء کی نماز پڑھ لینا۔ اس طرح پورے سال نماز پڑھتے رہنا، نماز کا ناغہ نہیں ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ انخاب مدینہ اور انخاب مکہ پر فرشتوں کی جماعت کھڑی کر دے گا، رخ ضرور کرے گا، لیکن ملائکہ ان 2 مقدس شہروں کی حفاظت کریں گے، حفاظت کریں گے، اور اللہ حفاظت کرے گا۔ آج یہود و نصارہ سعودی عرب کے درپے ہیں، سعودی حکومت کے درپے ہیں، اور بعد ان کے ہواری، بعد ان کے ایجنٹ بیت اللہ پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، لیکن ہمارا رب ان 2 شہروں کی حفاظت کرے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت خانہ کعبہ کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت مسجد نبوی کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت سعودی حکومت کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آل سعود کی حفاظت کرے، جو کہ پوری دنیا میں نشر توحید اور نشر سنت کی واحد علامت ہے اور ترجمان۔ انقاب مدینہ میں روک لیا جائے گا، وہاں دجال کو خبر ملے گی کہ مدینہ میں ایک شخص ہے جو میرا انکار کر رہا ہے، بڑے دھڑلے سے کھلے عام انکار کر رہا ہے، کھڑا ہو جائے گا اور وہاں اسے آواز دے گا یا بلائے گا کہ آؤ مجھ سے بات کرو، تم میرا انکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ شخص کون ہے؟ یہی محمد ابن عبداللہ امام مہدی رحمہ اللہ، جن کی بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین بیعت ہوگی، اس کی عمارت کا اعلان ہوگا، اور پھر جب دجال کو علم ہوگا اتنے لوگ اس کے جھانسے میں آ چکے ہیں نعوذ باللہ اور میرا انکار کر رہے ہیں، تو وہ طلب کرے گا آؤ مجھ سے بات کر لو، بالفاظ دیگر مجھ سے مناظرہ کر لو۔ امام مہدی پہنچ جائیں گے، دیکھیں گے اسے، مجھے نہیں مانتے، فرمائیں کہ نہیں مانتے، پہلے دیکھا نہیں تھا اب دیکھ لیا، یقین اور بڑھ چکا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تو کانا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔
کتاب و سنت یہ بات نہیں کہتے کہ جو رب ہے وہ دنیا میں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو وہ کیسا رب ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. یعنی انکار علم کی روشنی. اب جب دجال دیکھے گا اس علمی بات کا میرے پاس کوئی توڑ نہیں، اگلا پینترا مارے گا کہ لوگوں میں اس کو کھڑے کھڑے مار سکتا ہوں، اشارے سے مار سکتا ہوں. اچھا کر کے دکھاؤ. اشارہ کریں گے امام مہدی مر جائیں گے. اب لوگوں کا جو شک ایک پیدا ہوا تھا تزلزل وہ دور ہو جائے گا. دجال کہے گا میں اس کو زندہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا لوگ کہیں گے کر کے دکھاؤ. اشارہ کرے گا اٹھ کھڑے ہو. اب مانا یا نہیں مانا؟ فرمایا کہ میرا یقین اور بڑھ گیا کہ تو جھوٹا دجال ہے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تو اشارے سے مارے گا اور اشارے سے اٹھائے گا. میرے پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک بار ایسا ہوگا دوبارہ اس پر تم قادر نہیں ہو سکو گے، اب مجھے مار کے دکھاؤ. اب وہ اشارے کرے گا، بے تاجر ٹکرے مارے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا. فرمایا کہ میرا ایمان بڑھ چکا، تو وہی جھوٹا کذاب اور دجال ہے جس کی اللہ کے پیارے پیغمبر نے خبر دی. نقطہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے والا کیسے بچا، کیوں بچا؟ اس علم نافع، علم صالح کی روشنی میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی میراث ہے، حدیثوں کی روشنی میں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کی روشنی میں. یہ درہ امتیاز ہوگا انشاءاللہ اس جماعت کے لیے جن کے سینے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث کا علم ہے، جو ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دو. جن کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کیا رائے ہے، فلاں امام کی کیا رائے ہے، آپ کے جو ہے وہ فلاں ولی کی کیا رائے ہے، فلاں شیخ کی کیا رائے ہے. ہمیشہ ایک ہی جواب ہوگا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ہمیں جواب دو کتاب اللہ کی روشنی میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی روشنی. تو پھر حاصل گفتگو کیا ہوا کہ اصل جو لوگ ان فطروں کی لپیٹ میں آئیں گے وہ جہل کی بنا پر ہیں، اور جو لوگ بچیں گے وہ علم کی روشنی میں بچیں گے. چنانچہ جتنی بھی علامات قیامت ہیں ان کا محور جہالت ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث علم کے تعلق سے بطور علامت قیامت بیان ہوئی کہ یفشل الجہل یرفع العلم. ایک دور آئے گا جہالت پھیل جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ رب العزت علم کیسے اٹھائے گا؟ علماء کے سینے سے علم کو غائب نہیں کرے گا کہ علماء علم کو بھول جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء. علماء کو اٹھا گا، رفتہ رفتہ علماء اٹھتے جائیں گے، ان کی موت واقع ہوتی جائے گی، دنیا سے جاتے جائیں گے، داغ مفارقت دیتے جائیں گے، اپنا علم اپنے ساتھ لے جائیں گے. اس طرح علم اٹھتا جائے گا، علم ختم ہوتا جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا یستفتون فیفتون برأیہم فیضلون ویضلون. حتیٰ کہ جب علماء نہ رہیں گے تو جاہل لوگ لوگوں کی قیادت کریں گے. رؤساء کون ہوں گے؟ جہال، جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ لوگوں کی قیادت کریں گے، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں. جتنی بھی علامات قیامت ہیں، علامات صغریٰ، ان کا منشا جو ہے وہ جہل کی بنا پر پیدا ہوگا. معصیت کب ہوتی ہے؟ جہل کی بنا پر. اگر علم ہو تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے. علم اللہ کا نور ہے جو تقویٰ پیدا کرتا ہے. طلحہ بن علی کا قول ہے اذا وقعت الفتن فادفعوها بالتقوى. جب فتنے پیدا ہوں تو فتنے کی آگ کو بجھاؤ تقویٰ کے ساتھ. تقویٰ کے ذریعے فتنوں کا خاتمہ کرو، تقویٰ کے ذریعے فتنوں سے اپنا تحفظ اور اپنا بچاؤ حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو فتنوں کا منشا جہل. اب معصیت اور گناہ جہل کی بنا پر ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث
علامت قیامت کے طور پر کہ لا تقوم الساعہ حتی یکون اثم قد دخل فی کل بیت، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا، ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا۔ یہ قیامت کی علامت۔ گناہ کیسے ہوتا ہے؟ علم پر نہیں، جہالت پر ہوتا ہے۔ علم کے باوجود اگر گناہ ہو وہ انسان پرلے درجے کا مردود ہے، لیکن علم انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے، انابت اللہ پیدا کرتا ہے۔ علم کی بنا پر گناہ نہیں ہوتا، جہل کی بنا پر گناہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے قبل ایسا ایک گناہ ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا۔ آج اگر آپ غور کریں تو دو معصیتیں آپ کو ایسی دکھائی دیں گی جو ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ علامت صغریٰ اس بات کی نشاندہی کر رہی کہ قیامت کا وقوع قریب ہے۔ کیوں نہ ہم تیاری کریں، کیوں نہ معصیتوں سے گریز کریں۔ اگر سوچیں تو دو گناہ ایسے ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکے۔ ایک فتنہ تصویر ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ اگر آپ کی نہ ہو تو اخبار ضرور ہوں گے، رسائل ضرور ہوں گے، وہ بھی نہ ہو تو جیب میں نوٹ کرنسی ضرور موجود ہوگی جو تصویر سے خالی نہیں ہوتی۔ مانا یہ گناہ ہر گھر میں داخل ہو چکا اور یہ گناہ بڑا ہیبت ناک ہے، بڑا شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون خلق اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد الناس یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا، جن کو اللہ رب العزت جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ احیوا ما خلقتم، جو تصویریں بنا کر آئے ہو ان میں روح ڈالو، ان کو زندہ کرو، تب تمہاری جان چھوٹے گی۔ تو بڑا فتنہ ہے یہ، آج ہر گھر میں داخل ہو چکا۔ اور ایک فتنہ سود کا، سودی معیشت ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اگر کوئی شخص سود سے بچے گا تو سود کا گرد و غبار اس کی ناک میں ضرور داخل ہو، اس کی ناک میں ضرور داخل ہو۔ اب یہ مسجد رہ لیجیے، ہمارا سود سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ممکن ہے جس کمپنی سے ہم نے یہ پنکھے خریدے ہوں ان کا کاروبار سودی ہو، ممکن ہے جس کمپنی سے ہم نے یہ لائٹیں خریدی ہوں ان کا کاروبار سودی ہو، ممکن ہے جس کمپنی سے ہم نے یہ ماربل رنگ روغن خریدا ہو ان کا کاروبار سودی ہو۔ تو سودی گرد و غبار ہر گھر میں موجود ہے، بلکہ ہر مسجد میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ وقت نہ آ جائے کہ ایک معصیت ایسی ہوگی جو ہر گھر میں داخل ہو۔ تو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو سود سے بچے ہو، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو فتنہ تصویر سے بچے ہو۔ یعنی یہ ہر گھر کی عموم بلوا، ہر گھر میں یہ معصیت ہوگی۔ اور جو لوگ استقامت کا پہاڑ ہوں، ان گناہوں سے بچ جائیں، یقیناً وہ خوش نصیب ہیں۔ اور یہ بچاؤ علم کے ساتھ ہے، جہل کے ساتھ نہیں۔ اور لوگوں کا فتنے میں ملوث ہونا جہالت کی بنیاد ہے۔ اس طرح جتنی بھی علامتیں ان کو آپ جمع کریں، ان سب کا منشا آپ کو جہالت نظر آئے، سب کا منشا، ان سب کا پیدا ہونا جہل کی بنا پر۔ تو پھر علم کے ساتھ تعلق رکھو۔ اسی لیے بہت سے محدثین کا، بلکہ صحابی ابو درداء کا قول ہے، صحابی ابن مسعود کا قول ہے رضی اللہ عنہما۔ امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں اپنی سند کے ساتھ ان اقوال کو جمع کیا ہے، جن کا ملخص یہ ہے کہ اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہ اللہ کے بندو چار میں سے ایک بن جاؤ، چار میں سے ایک بن جاؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو یا تو عالم بن جاؤ، عالم جن کا سینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا مشکات بنا دیا، یا تو عالم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، طالب علم۔ اپنی زندگیاں علماء کے ساتھ گزار دو، زانو و تلمس طے کرتے ہوئے اور ان سے علم نافع حاصل کرتے ہوئے۔ اور اگر وقت نہیں ہے جناب، دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، طالب علم بننے کا وقت نہیں، تو مستمع جو علم کو سننے والا بن جائے۔ جہاں کوئی درس ہو علماء کا، وہاں پہنچنے کا شوق ہو، رغبت ہو۔ ہمارے جو دروس ہوتے ہیں، ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں،
وہ علم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہمارے دروس میں قصے کہانیاں نہیں ہوتی، ہمارے دروس میں ہنسی مذاق نہیں ہوتا، ہمارے دروس میں موضوعات اور ضعیف حدیثیں نہیں ہوتی، ہمارے دروس میں خالص کتاب و سنت بیان ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کو علمی فائدہ ہوگا۔ اور اگر زیادہ مستمع بننے کا بھی وقت نہیں، جناب کاروبار پھیلا ہوا ہے، کبھی یورپ میں کبھی امریکہ میں، یہ وقت بھی نہیں، تو محبت علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ، ان کی غیبت نہ کرو، ان پر کیچڑ نہ اچھالو، ان پر تنقیدیں نہ کرو، طعن و تشنیع کے نختر نہ چلاؤ، بلکہ تمہارے دل علماء کی محبت سے لبریز ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، امام شافعی کا استدلال ہے اس حدیث سے کہ اللہ فرما رہا ہے جو میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا اس شخص نے مجھے جنگ کا چیلنج کیا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے کسی دوست سے دشمنی قائم کرے گا، عداوت قائم کرے گا، اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ یہ تعلق محبت کی بنیاد پر۔ حسن بصری کا قول ہے اذا وقعت الفتنہ عرفها كل عالم واذا ادبر عرفها كل جاہل، جب بھی کوئی فتنہ نمودار ہوتا ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ہر عالم اس فتنے کو پہچان لیتا ہے، جاہل نہیں پہچانتا، کیونکہ فتنہ ملمہ سادی کے ساتھ آتا ہے، فتنہ سجاوٹوں کے ساتھ آتا ہے، فتنہ ظاہری زیب و زینت کے ساتھ آتا ہے، جو جاہل کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اچھا تو ہے، کیا حرج ہے، لیکن علماء جن کے پاس کتاب و سنت کی بصیرت ہے، قرآن و حدیث کا نور ہے، وہ پہلے دن ہی فتنے کو پہچان لیں، اور جب فتنہ پوری طرح تباہ کاریاں پھیلا کر واپس لوٹتا ہے تو جاہل کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ تو اے جاہل، اگر تو عالم کی صحبت اختیار کر لے، اس کی محبت پیدا کر لے، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے، اس سے رابطہ رکھے۔ آج کل رابطے کے بہت سے ادوات موجود ہیں، موبائل موجود ہے، ٹیلی فون موجود ہے، اور بہت سی سروسیں موجود ہیں۔ اگر رابطہ رکھے تو علماء جس طرح پہلے دن فتنے کو پہچان لیں گے اور بچ جائیں گے، تو ان کے ساتھ ہوگا تو بھی پہچان لے گا اور بچ جائے گا۔ اگر علماء کی رفاقت نہیں ہے تو فتنہ جہلاء کو لپیٹ لیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، جب عالم نہیں رہیں گے تو لوگ جہلاء کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، جو اپنی رائے سے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں۔ تو علم ایک اساس ہے، فتنوں سے بچاؤ گا، علم ایک بنیاد۔ لیکن علماء کو پہچانیے تو صحیح، علماء ہے کون؟ ہر علم کا دعوے دار عالم نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں ان علماء کی صفات بہت ہیں، لیکن کم از کم ایک صفت جو برکتوں سے بھرپور ہے، رحمتوں سے بھرپور ہے اور سماحتوں سے بھرپور ہے کہ آج عالم وہ ہے جس کا سلسلہ سند اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچا، اپنے شیخ سے لے کر پھر شیخ الشیخ، پھر تیسرا شیخ، چوتھا شیخ، چلتے چلتے تابعین، صحابہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عالم نہیں ہے جو چند کتابیں پڑھ کر علمی میدان میں آ جائے، وہ عالم نہیں ہے جو گورنمنٹ کی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں سطحی سا نصاب پڑھ کر علمی میدان میں آ جائے۔ عالم وہ ہے جو ان مدارس کی زینت بنے، ان مشائخ کے سامنے جانب تلمذ طے کرے، جو 7 سال کا نصاب ہے، 8 سال کا نصاب ہے، اور پھر فارغ ہونے کے بعد اپنا وقت جو ہے انہی اساتذہ، مشائخ اور علماء کی نگرانی میں گزارتا ہے، تدریس کر کے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے۔ وہ حقیقی عالم جس کی صحبت آپ کو فتنوں سے بچائے۔ چنانچہ تمام فتنوں کا جو منشا ہے وہ قلت علم، اور آج علم کے تعلق سے
ایک بہت بڑا مرض اور بھی ہے، رویبضہ۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ ینطق الرویبضہ، قیامت سے قبل یہ دور آئے گا، امین کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امین کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، اور یتکلم الرویبضہ، اور رویبضہ بھی باتیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں رویبضہ کی سمجھ نہیں ہے، رویبضہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ رجل تافہ یتکلم فی امر العامہ، یہ ایک شخص ہے، اس کیٹیگری کے بہت لوگ ہوں گے، تافہ، انتہائی کمزور، انتہائی ذلیل، انتہائی حقیر، جاہل، وہ لوگوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرے گا، فتوے دے گا، یہ رویبضہ۔ اور یہ طبقہ بہت ہی نقصان دہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم من الاصاغر، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب امت یہ صدمہ نہ دیکھ لے کہ اکابر علماء کی موجودگی میں، اساتذہ اور شیوخ الحدیث کی موجودگی میں علم طلب کیا جائے چھوٹے لوگوں سے، اصاغر سے، چھوٹے لوگوں سے، نوجوانوں سے، جن کی صرف ملمہ سازی ہو، جن کے پاس صرف بلند و بالا دعوے ہو۔ یہ وقت موجود ہے، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، دینی مدارس موجود ہیں، لیکن ایک طبقہ ان مدارس کا رخ نہیں کرتا اور ایسے لوگوں سے طلب علم کرتا ہے جو کہ اصاغر ہے۔ اکابر کی موجودگی میں اصاغر سے علم طلب کرنا علامت قیامت کوحرام ہے، یہ قیامت کو دعوت دے رہی ہے یہ اقدام۔ امام احمد نے ایک روایت کی مسند میں، ایک عجیب واقعہ، ضعف ضعیف رجل من بنی اسرائیل، ایک شخص، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے، ایک شخص بنی اسرائیل کے ایک بندے کا مہمان بنا، اس کے گھر چلا گیا، وہ فی بیتہ کلبۃ مبجح، اس کے گھر میں ایک کتیا تھی جو کہ حاملہ تھی، اس کے گھر میں ایک کتیا تھی جو کہ حاملہ تھی۔ کتیا نے اس مہمان کو دیکھا اور کہا کہ واللہ لا انبع علی ضیف اہل، اللہ کی قسم آج میں بھونکوں گی نہیں کہ میرے اس مہمان کو تکلیف نہ ہو، آج میں بھونکوں گی نہیں۔ کوئی دیندار آدمی تھا، کوئی صاحب علم آدمی تھا کہ اللہ نے کتیا جیسی مخلوق میں یہ بات ڈال دی کہ آج میں بھونکوں گی نہیں، اس مہمان کو تکلیف ہوگی، اس کی نیند اور آرام میں خلل آئے گا، یہ اس نے فیصلہ کر لیا۔ رات ہوئی، مہمان سو گیا، ایک عجیب منظر دیکھا گیا، کتیا حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچے تھے 2 4 6، انہوں نے پیٹ کے اندر آواز نکالنا شروع کر دی، کتیا خاموش ہے، وہ خاموشی کا دعویٰ کر چکی، ان بچوں نے پیٹ کے اندر آواز نکالنا شروع کر دی جو آواز باہر سنے گی، اللہ نے سنائی۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، اللہ ہر طریقے سے علم نافع بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ عجیب منظر سنا گیا، چنانچہ وقت کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی۔ یہ جو واقعہ ہوا کہ کتیا کے پیٹ کے بچے اس مہمان پر بھونکے، آخری امت جو آئے گی اس امت کے کچھ لوگ سفہاء علماء پر بھونکیں گے، علماء پر بھونکیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کیا بیان فرمائے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس قبیل کے لوگوں کو کتیا کے پلوں سے تشبیہ دی، کتیا کے پلے قرار دی، جس پر بھونک رہے وہ حلیم ہے، وہ عالم ہے، وہ صالح شخص ہے، تو وہ لوگ اپنے کردار پر نظر ثانی کریں جو علماء پر بھونکتے ہیں جیسے کتیا کے پلے بھونکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس تشبیہ کے ذریعے حقیقت واضح کر دی کہ ایک عالم کی مثال اس مہمان کی ہے، علماء پر بھونکنے والوں کی مثال کتیا کے پلوں کی ہے۔ ایسا دور آئے گا علم کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی اور فتنوں میں انسان گرتا ہے جہل کی بنا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے ایسے ایسے فتنے بیان کیے، کیونکہ فتنوں کا وقوع جو ہے یہ علامات قیامت میں سے،
فتنوں کا وقوع علامات قیامت میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی خوفناک حدیث ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا، صحیح مسلم کے الفاظ کہ فتنوں کی یلغار دلوں پر ہوگی، دلوں پر۔ اللہ، دل جو تقویٰ کے عقیدہ کے محل ہے، فتنے دلوں میں داخل ہوں، اور ایک دو فتنے نہیں، کعرض الحصیر عودا عودا، چٹائی کے تنکوں کی مانند۔ اب چٹائی کا تنکا ایک تو نہیں ہوتا، کم از کم 1-2 گز کی چٹائی ہو تو سینکڑوں تنکے بنتے ہیں، اور وہ تنکے پے در پے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی خلا نہیں ہوتا، کوئی سوراخ نہیں ہوتا، ورنہ چٹائی عیب دار ہوتی ہے۔ چٹائی کے تنکوں کی مانند فتنے ہوں گے، مانا کثرت تعداد میں اور آپس میں مربوط ہونے میں۔ ایک فتنہ دوسرے سے ملا ہوگا، دوسرا فتنہ تیسرے سے ملا ہوگا، حتیٰ کہ فتنوں کی تعداد چٹائی کے تنکوں کی مانند ہوگی، اور وہ یلغار کس پر ہوگی؟ انسانوں کے دلوں پر۔ ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس کی لپیٹ میں انسان کا مال آ جائے، تجارتیں ختم ہو جائیں، یہ قابل برداشت ہے۔ ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس کی لپیٹ میں جانیں آ جائیں، بچہ چلا جائے، بیٹی چلی جائے، قابل برداشت ہے۔ ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس کی یلغار میں انسان کی کھیتی باڑی آ جائے، انسان کی زمینیں آ جائیں، فیکٹریاں آ جائیں، انڈسٹری آ جائے، سب قابل برداشت ہے۔ لیکن وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں انسان کا دل آ جائے، وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فتنوں کی یلغار دلوں پر ہو۔ ایو قلب قابلہ، جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا، جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا، نکت علیہ نکتۃ بیضاء، اس دل نے سفید نشان لگا دیا۔ وہ دل مجلہ ہوگا، اس دل میں انشراح ہوگا، اس میں بصیرت ہوگی، اس میں ایمان کی تازگی ہوگی۔ جس دل نے فتنے کو قبول کیا، نکت فیہ نکتۃ سوداء، اس میں سیاہ نشان لگا دیا، سیاہ نشان۔ اور جس دل نے ایو قلب انکرہ، جس دل نے فتنے کا انکار کیا، نکت فیہ نکتۃ بیضاء، اس دل میں سفید نشان لگا دیا۔ وہ دل چمکدار، مجلہ، روشن، منور، بصیرت سے بھرپور، تقویٰ سے بھرپور ہوگا۔ تو جب فتنے آئیں گے چٹائی کے تنکوں کی مانند، تو پوری کائنات کے دل 2 قسم کے ہوں گے بس۔ یا تو وہ دل روشن ہو کر جنتی بن جائیں گے، یا وہ دل سیاہ ہو کر جہنمی بن جائیں گے، تیسری کوئی شکل نہیں۔ بڑا خطرناک یہ فرمان ہے۔ 2 ہی صورتیں ہوں، فتنوں کو قبول کرنے والے جہنمی سیاہ دل، اور فتنوں کا انکار کرنے والے جنتی روشن دل۔ اس کا مطلب فتنہ جب آتا ہے اور آ کر پلٹتا ہے تو کسی کا دل منور ہوتا ہے اور کسی کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ 2 ہی نتیجے ہیں بس، تیسری کوئی شکل بیان نہیں۔ اور فرمایا کہ جو دل روشن ہوگا، اللہ اس دل کو پھر آگے ہر فتنے سے بچائے گا، کوئی فتنہ بچائے گا۔ یہ علم کی برکت، علم کا فائدہ ہے۔ اور جو دل سیاہ ہوگا، اس کی اللہ کے پیغمبر نے مثال دی، کل کوز مجخیا، وہ دل جو ہے سیاہ دل الٹے پیالے کی مانند ہے، الٹے پیالے کی۔ یہاں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ الٹا پیالہ، پیالہ اگر الٹا ہو اس میں پانی یا دودھ داخل کر سکو گے؟ گلاس الٹا پڑا ہوا، اس میں دودھ یا پانی داخل کر سکو گے؟ نہیں۔ وہ دل معکوس ہو چکا، منکوس ہو چکا، اب اس دل میں ایمان داخل نہیں۔ بڑی وعید ہے۔ اچھا اگر الٹا پیالہ ہو تو اندر کا پانی نکل جائے گا، دودھ ہے تو وہ نکل جائے گا، مانا وہ دل ایمان سے خالی ہو گیا۔ اگر دل فطروں میں گرفتار ہو گیا، الٹے پیالے کی مانند، پیالہ الٹا ہو، اندر کا دودھ یا پانی نکل جائے گا، اور آئندہ اس الٹے پیالے میں دودھ یا پانی داخل نہیں ہوگا۔ دل بھی معکوس ہو گیا، اندر کا ایمان خارج ہو گیا، اور اب اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکے۔
تو علم اور جہل یہ فرق ہے. علم کی بنا پر اللہ کی توفیق سے فتنوں کا انکار ہوگا، اور جہل کی بنا پر فتنے لوگ قبول کریں گے، سیاہ دل ہو جائیں گے. اور دلوں میں یہ فتنوں میں یہ بات بالکل طے شدہ نتیجہ ہے، یا تو روشن دل ہوں گے یا سیاہ دل. جتنے بھی فتنے قرب قیامت شرک کا دورہ حدیثیں موجود ہیں. لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات بنی الیات النساء دوس علی ذی الخلصہ. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. مشرکین سے ملنا، شرک کرنا، یہ قرب قیامت کی علامت. جہل کی بنا پر، علم کی بنا پر نہیں، جہل کی بنا پر. جہاں شرک ہوتا ہے وہ عقل اور علم نہیں ہوتا، وہاں جہالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، وہ دلیل سے خالی. بھلا شرک کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ کوئی تعویلیں کرتا بھی ہے ردی کی ٹوکری کے قابل ہے. اور بعض حدیث میں بے دینی بدعت کا فتنہ یہ قیامت کی علامت کے طور پر. یہ فتنہ بھی جہل کی بنا پر. اگر علم ہو کتاب و سنت کا تو انسان بدعت سے محفوظ رہتا ہے، شرک سے محفوظ رہتا ہے. اس طرح نبی علیہ السلام نے اور علامتیں بیان کی. ان سب کا منشا اور ظہور جو ہے وہ جہالت ہے، اور بچاؤ کا راستہ علم ہے. لا تقوم الساعة حتى تتقارب الاسواق اور يتقارب الزمان. زمانہ قریب ہو جائے گا، بازار بھی قریب ہو جائیں گے. دو علامتیں. بازار قریب ہو جائیں گے مانا ہر طرف بازار ہی بازار، منڈیاں ہی منڈیاں. انسان تجارت کرتا ہے، ایک دن میں وہ 10 بازار گھوم سکتا. اس دور میں ایسا نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. 2 سفر ہوتے تھے سال میں، ایک سردیوں کا ایک گرمیوں کا. گرمی کا سفر شام کی طرف اور سردیوں کا سفر یمن کی طرف. یہ ان کی کل تجارت تھی. اور آج ایک ہی دن میں 10 بازار آپ گھوم سکتے ہیں. بلکہ وہ بھی چھوڑو، گھر بیٹھے بیٹھے اس کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا کے بازار چیک کر سکتے ہیں. کیا مانا؟ دنیا کی رغبت، مال کمانے کی خواہش، علم کی طرف توجہ نہیں. تتقارب الاسواق، قرب قیامت منڈیاں قریب آ جائیں گی اور انسان تجارت میں جو ہے وہ گر جائے گا، تجارت میں ملوث رہے گا، حتیٰ کہ اس کو عبادات کی اور طلب علم کی ہوش نہیں ہو. طلب علم تو ضروری تاکہ فتنوں سے بچ سکے. زمانے کا قریب آنا مانا وقت کی برکت ختم ہو جائے. ابھی صبح ہے اور رات آ گئی، کام نہیں ہو رہے، رات آ گئی. لگتا ہے کہ ابھی رمضان گزرا، لیکن آپ جانتے ہیں 5 ماہ کے بعد اگلا رمضان آ رہا. 7 مہینے گزر بھی چکے. کیسے گزرے؟ زمانہ قریب آ چکا، صبح شام کے قریب ہے اور شام صبح کے قریب. تو توجہ علم کی طرف دینی چاہیے. زمانے کی برکتیں ختم ہو گئی. سلف صالحین نے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی. ان کی کتابوں کا ایک کے اوپر ایک ڈھیر لگائے تو چھت تک کئی ڈھیر بن جائیں گے مختصر سے وقت میں. وہ دور کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، علمی وسائل کا دور نہیں تھا. قلم کاغذ اور دوات کا دور تھا. قلم دوات میں ڈبو کر کتابیں لکھا کرتے تھے. امام ذہبی کی تاریخ جو ہے 36 جلدوں پر مشتمل ہے، ایک کتاب. اس کے اور بہت سی کتابیں. حافظ حجر رحمہ اللہ کتنا علمی کام کیا. وقت میں برکت، آج برکت نہیں ہے. صاحب بہادر 11 بجے اٹھے اور چند گھنٹوں بعد رات آ گئی، برکت ختم ہو جائے گی. تو طلب علم کب ہوگا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کب ہوگا؟ کچھ وقت فارغ نکال کر اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. تو حقیقت میں جہل ان فتنوں کی بنیاد ہے، جہالت ان فتنوں کی بنیاد ہے. نبی علیہ السلام نے اور بہت سی باتوں کی نشاندہی کی. اور سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ ہے جس کی لغار دل پر ہو اور بندے کے ایمان پر ہو. بندے کے ایمان پر تکون فتن یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا.
فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں کیا عذاب علیم کی شکل ہوگی. انسان صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر بن چکا، شام کو مومن ہے صبح کو کافر بن چکا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے معمولی سے ساز و سامان کی خاطر. ایک بندے کے پاس علم ہو، علمی دولت ہو، ایسا کر سکے گا؟ اپنے دین کو بیچ دینا، اپنے ایمان کو، منہج کو، عقیدے کو بیچ دینا. کئی لوگوں نے تصویریں نہیں دیکھی کرسمس مناتے ہوئے، عیسائیوں کے گرجا گاہوں میں کیک کاٹتے ہوئے. خود فقہ حنفیہ کی صراحت ہے، ایک شخص کے دامن میں اگر 50 سال کی عبادت ہے اور وہ عیسائیوں کے کسی تہوار پر ان کو ایک انڈے کا تحفہ دے دے تو 50 سال کی عبادت ضائع ہو. کہاں ایمان، کہاں عقیدہ؟ لیکن ستیہ ناس ہو اس جمہوری سیاست میں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان چوڑوں، بھنگیوں اور چماروں کے ووٹ مل جائیں. کرسی چاہیے، کرسی کی خاطر سب کچھ کریں گے. اپنا ایمان بیچ دیں گے، دین کا سودا کر دیں گے، منہج کو ذبح کر دیں گے، عقیدے کو قربان کر دیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ علامت قیامت کے طور پہ بیان کی. انسان صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر. اور دین کے مقابلے میں پوری دنیا بھی معمولی سامان ہے، معمولی ساز و سامان ہے. اگر دین کو بیچ کر پوری دنیا بھی آپ کو مل جائے، بادشاہتیں مل جائیں ہفت اقلیم کی، یقین کرو یہ گھاٹے کا سودا ہے اور بربادی کا سودا. اگر علم کی قوت ہو تو بندہ ان تمام مشاکل سے محروم رہے گا، تمام مشاکل کو بندہ حاصل کر لے گا. اور اگر جہل ہو تو پھر یہ ساری مشکلیں انسان پر مسلط ہوگی. علم کی برکت سے مشکلات سے بچا جا سکتا ہے. اور جہل کی جو ہے وہ یہ ایک جہل کا جو ایک معاملہ انتہائی ظالمانہ ان تمام مشاکل اور مصائب کے پیدا ہونے کا باعث بنے گا. اور یہ علامتیں موجود کہ حرج کا فتنہ موجود نہیں. فتنۃ الحرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج کا فتنہ میری امت کو لپیٹ میں لے لے گا. پوچھا کیا حرج کیا؟ القتل، القتل، قتل و غارت گری. قتل نہیں ہو رہے، قتل ہو رہے. آپ نے نشاندہی فرما دی. بلکہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فتنہ حرج کا تعین کیا. وہ کیسا ہوگا؟ اندھا فتنہ قرار دیا، الفتنۃ العمیاء، اندھا فتنہ. صحابہ نے جب تفصیل پوچھی فرمایا ما یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. اندھے فتنے میں یہ ہوگا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا، میرا قاتل کون ہے، میرا گناہ کیا ہے، قصور کیا ہے. نہ قاتل کو معلوم کہ مقتول کون ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو معلوم کہ میرا کیا گناہ ہے، مجھے کون قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے. یہ فتنہ موجود نہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اذا رأیتم ذلک، جب تم یہ دن دیکھ لو، قتل و غارت گری کی یہ کیفیت دیکھ لو، تو فانتظروا الدجال اما اليوم و اما الغد. تو دجال کا انتظار کرنا، وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا. یہ فتنہ حرج موجود نہیں. تو قیامت کا انتہائی قریبی فتنہ جب فتنۃ الحرج ہوگا، اندھا فتنہ ہوگا کہ قاتل مقتول کو قتل کے بارے میں علم نہیں ہوگا. آپ نے دھماکہ کر دیا، 80 افراد لپیٹ میں آ گئے، کون ہے آپ نہیں جانتے. حدیث پوری طرح فٹ آ رہی ہے. انہیں معلوم نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا، دھماکے سے کیوں اڑا دیا گیا، انہیں معلوم نہیں. اندھا جس کا منشا جہل ہے، علم کی بصیرت ہو، انسان یہ کام نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے کہ قاتل جو ہے مخلد فی النار ہے، ایک وعید کے طور پر. اگر قتل کو حلال جانتا ہے تو مخلد فی النار. اور آج قتل جو کیے جا رہے ہیں حلال سمجھ کر کیے جا رہے ہیں. اگر سیاسی اختلاف ہو، ایک جماعت دوسری جماعت کے بندے کو قتل کرنا جائز سمجھتی ہے. دینی اختلاف ہو، ایک جماعت دوسری جماعت کے بندے کو قتل کرنا حلال سمجھتی ہے. جب قتل کو حلال سمجھو گے، ایک قتل کر دو، وہ بندہ مخلد فی النار. فتنہ تو انتہائی قیامت کے قریب ہے کہ دجال کا انتظار کرنا، وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تکثر الزلازل، زلزلے بہت آئیں گے.
روزانہ کسی نہ کسی مقام پر زلزلے کی خبریں آ رہی اور بڑے بڑے ہولناک زلزلے تک آ رہے، سونامیوں کی خبریں آ رہی۔ یہ فتنہ بھی قرب قیامت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور خسف مسف جو ہے وہ زمین میں لوگ دھنسائے جائیں گے، قذف آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ یہ فتنہ بھی ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کا وقوع بھی قریب ہے، کیونکہ علامات قیامت کے طور پر ہے۔ تو الغرض یہ علامات صغرا جن میں سے بیشتر علامتیں ظاہر ہو چکی، اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کی دعوت اور تقاضا کیا ہے؟ دعوت اور تقاضا فکر آخرت، دعوت اور تقاضا قیامت کی تیاری۔ قیامت اضحیٰ و امر ہے، بہت بڑا داہیہ اور کڑوی حقیقت ہے، طامۃ الکبریٰ ہے، صاخہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ القارعہ والقارعہ، یہ قیامت کی صفات ہے، بڑی ہولناک چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قیامت جو ہے بڑا ہولناک زلزلہ ہے، اتنا ہولناک کہ اس دن حاملہ عورتیں اپنے حمل کو فضا کر دیں گی، جو بچے پیدا ہوں گے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے، حالانکہ معصوم ہے، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن ماؤں کو نہیں چھوڑیں گے قیامت کی ہولناکی دیکھ کر۔ اور جو لوگ ہوں گے ان پر ایک سکر کی کیفیت ہوگی، نشے کی کیفیت ہوگی، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید، عذاب علیم ان کے سامنے ہوگا، جس کی بنا پر ان کی حالت اور کیفیت ہوگی۔ قیامت کا وقوع جو ہے جب لوگ دیکھیں گے، اللہ اکبر، نبی اسلام کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما لحقرہ یوم القیامہ۔ فی مرضات اللہ کے الفاظ، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے، چہرے کے بل گھسیٹا جائے پیدا ہوتے، اور یہ گھسیٹا جائے نا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا چند دن کے لیے، لیکن ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا گیا اور بڑھاپے تک گھسیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر اس نے اپنی جان دی، پیدا ہونے سے لے کر 100 سال تک گھسیٹا گیا چہرے کے بل اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا لحقرہ یوم القیامہ، اپنے سارے عمل کو وہ حقیر جانے گا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ قیامت ہے جس کی تیاری ضروری ہے یا نہیں؟ ملائکہ صدیوں کی عبادت کرنے والے، صدیوں اللہ کی اطاعت کرنے والے، ایسی اطاعت کہ لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جو اللہ حکم دیتے۔ وہ ملائکہ جب قیامت کا چہرہ دیکھیں گے، میدان محشر کا منظر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دن سب پر قائم ہو، تیاری ضروری ہے تاکہ اس دن سرخرو ہو سکے، سارے مراحل سے عزت کے ساتھ گزر گئے، وزن اعمال ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، پلے صراط، قنطرہ، جہاں پر حقوق کا حساب ہوگا، یہ سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے اور تنے تنہا طے کرنے پڑیں گے۔ تو تیاری ضروری ہے، علامتیں نظر آ رہی ہیں، قیامت کا وقوع قریب ہے، ملاحم اور حروب اپنے دروازے پر دستک دے رہی، اقوام عالم ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہے ہیں، کسی وقت بھی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث کہ ایک کوا یا پرندہ پیدا ہوتے ہی محو پرواز ہو اور بڑھاپے تک پرواز کرتا رہے حتیٰ کہ مر جائے، اتنی پرواز کے باوجود بھی زمین پر پھیلی لاشیں ختم نہیں ہوں، کب لپیٹ میں آ جائیں، کب فتنہ کی یلغار ہم پر قائم ہو اور ہم فنا کا سفر اختیار کر لیں، اس سے قبل آخرت کی تیاری، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہونا، جنت کے حصول کی تیاری ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔